جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں یا بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں 7 لوگ مل کے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں گوشت کی تقسیم کو کس طرح کریں؟ ہمارے دیہاتی علاقوں میں اس بات کو ہے کہ گوشت کو تولنا، جو قربانی کے جانور کو تکڑی نہیں لگانی چاہیے جی، اس کو تولنا نہیں چاہیے، تو یہ تول کے 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا یا اس میں کوئی؟ انا للہ و انا الیہ، بالکل جو آپ نے بات بتائی ہے شریعت کے بالکل الٹ ہو گیا۔ اگر یہ 7 لوگ اپنا حصہ گوشت لینا چاہ رہے ہیں تو پورا پورا تول کر ہر شریک کو اس کا حصہ دینا ضروری ہے۔ ٹھیک، کوشش کریں کہ ایک بوٹی بھی کسی طرف زیادہ اور ایک طرف کم نہ چلی جائے جی، یعنی تھوڑا سا بھی کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو گیا تو سود والا گناہ ہوگا جی۔ وہ کہتے ہیں جی، اٹھاتے وقت کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا اگر زیادہ کم زیادہ ہو گیا، اگر معاف بھی کر دیا پھر بھی سود والا گناہ ہے۔ اب یہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ سودی معاملہ کرے اور جو سود دینے والا ہو کہ میں نے معاف کر دیا، میں دل سے دے رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو کیا سود جائز ہو جائے گا؟ یہ بھی سود والا گناہ ہے جو علماء نے لکھا اور فقہا نے لکھا۔ اس لیے اگر آپ نے کرنا ہے، یہ جو لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں مسئلے بھی ہم سے پوچھتے ہیں، خاص طور پر ہم ان کو کہتے ہیں اگر آپ نے حصے دینے ہیں، وہ حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں سارے ہی تقسیم کر دو تو کر دو، سارا تقسیم نہ کرو حصے، لیکن اگر حصے دینے ہیں حصے داروں کو، پھر باقاعدہ تگڑی ہونی چاہیے اور اس کو پورا تول کر ہر ایک شریک کا حصہ اس کو دینا چاہیے جی۔ ہاں، اگر کہیں کم گوشت جا رہا ہے جی ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کوئی پایا رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، کوئی کلیجی رکھ دیں، کوئی مغز رکھ دیں، کوئی اس طرح کا حصہ، کوئی سیری رکھ دیں، تاکہ یہ سیری یا یہ پایا، یہ جو گوشت میں جو کمی آئی ہے، ایک طرف جو اضافہ آیا، اس اضافے کے مقابلے میں یہ سیری یا پایا آ جائے گا، باقی گوشت کے مقابلے میں آ جائے گا، تو وہ سود نہیں بنے گا جی۔ ٹھیک، ورنہ اگر ہم 7 حصے دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، اندازے سے دے رہے ہیں، کسی کو کم، وہ تو ظاہر ہے کم زیادہ ہو جائے گا، اس میں سود والا گناہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر 7 افراد ایک جانور میں شریک ہیں تو کس صورت میں وہ قربانی میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی قبول نہ ہو؟ یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، یہ 7 افراد جو کسی بڑے جانور میں شریک ہیں، جیسے اونٹ ہو گیا یا گائے بھینس وغیرہ ہو گئی، اس میں اگر کسی ایک حصے دار کا بھی حصہ خراب ہوتا ہے اور گڑبڑ ہوتا ہے تو اس جانور میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ شریک ہے کہ جس کی ٹوٹل آمدن یا اکثر آمدن ہی سود والی ہے جی، یا اس کی کمائی ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک، وہ بھی حصہ ڈال لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی قربانی تو نہیں ہوگی، اس کا حصہ تو خراب ہوگا، تو اس جانور میں جتنے بھی حصے دار ہیں سب کا حصہ خراب ہو جائے گا جی۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی میں نے عرض کیا جانور پہ کے گلے پر چھری چلانے کا نام ہے، تو چھری تو ایک ہی دفعہ چل رہی ہے، وہ اگر ہوگی تو سب کی ہوگی، نہیں ہوگی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی ساتھی گڑبڑ شریک ہو گیا جس کی نیت یہ ہے کہ یار عید والے دن گھر میں گوشت آنا چاہیے جی، وہ ثواب کی نیت سے نہیں، گوشت کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، اس بارے میں بھی فقہا اور علماء لکھتے ہیں جی کہ اس کی اس گندی نیت کی وجہ سے سب کے حصے خراب ہو جائیں گے جن کے بھی اس گائے میں یا بڑے جانور میں حصہ ڈلا ہوا ہے جی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اسی طرح کوئی غلط قسم کا عقیدہ ہے، کوئی قادیانی ہے یا کوئی اور کفری عقیدے والا اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو اس ایک کی قربانی خراب ہونے سے بقیہ اس جانور پہ جتنے بھی شریک ہیں ان کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی جی۔ ہمارے پرانے جو حضرات ہوتے تھے وہ تو باقاعدہ طور پر جب کوئی حصے دار آتا تھا نا جی، اس سے ایک سوال یہ ہوتا تھا کیا کام کرتے ہو، بھی ذریعہ آمدن کیا ہے، پھر عقیدے کے حوالے سے بھی سوال وغیرہ ہو جاتا تھا، کم از کم واضح تو ہو جائے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا حصہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، یہ سوال ضرور ہوتا تھا جی، کیا کرتے ہو، ذریعہ آمدن کیا ہے، ٹھیک، اس کے بعد پھر اس کا حصہ ڈالا جاتا تھا۔ اچھا حضرت، ویسے دیکھنے میں یہ آتا ہے یہ جو وقف قربانیاں ہوتی ہیں، لوگ آن لائن پیسے بھجوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں، اس میں تو عمومی طور پر پھر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کس کے آ رہے ہیں کس کے نہیں آ رہے، کسی آن لائن انہوں نے جمع کروا دیا، آپ کی قربانی کے پیسے آ گئے، انہوں نے آپ کے نام پہ وہ ایک جانور ذبح کر دیا، اس میں 7 افراد شریک تھے، اب اس صورت میں بھی پھر اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ پھر جو کر رہے ہیں نا جی قربانی، جو اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے جی۔ دینے والے نے تو دے دیا اپنا حصہ اور اسے یہ سمجھا کہ یہ مولانا صاحب ہیں
اور یہ مطلب مسائل کو سمجھتے ہیں تو میری قربانی ٹھیک ہو جائے گی. پھر یہ بوجھ ان کے اوپر آئے گا نا جی جو کر رہے ہیں قربانی. تو میں نے عرض اسی لیے کیا نا کہ ہمارے جو اکابر تھے وہ تو اس چیز کا خیال رکھتے تھے, تو سوال پوچھا کرتے تھے, باقاعدہ تحقیق ہوتی تھی, اس کے بعد اس سے ڈلتے تھے. تو یہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ کرنے والے کے اوپر بوجھ آئے گا جی, کیونکہ اس نے تو ایک عالم کے اوپر اعتماد کیا ہے جی. اور کرنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو وہ اپنی قربانی الگ سے کر لے, چھترا کر لے, گائے کر لے, وہ کچھ جانور چھوٹا کر لے یا اپنے ساتھ اسے کر لے, یا ایسی جگہ پر قربانی کروائے جہاں اس کو اعتماد اور تسلی ہو کہ یہ علماء ہیں, اچھے ادارے والے لوگ ہیں اور دنیا ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے. بس اس نے اعتماد کر لیا, اس کی ذمہ داری ختم ہوگی. اب اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو وہ ذمہ دار ہے جی. ٹھیک ہے. حضرت بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, ایک شخص پہ ایک قربانی واجب ہے, اس نے ایک تو قربانی کی نیت سے حصہ کر دیا, باقی 6 حصوں میں اگر وہ اپنی اولاد میں سے کسی کے عقیقے کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ یہ صورت ممکن ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ حصے قربانی کے ہوں اور کچھ حصے عقیقے کے ہوں, یہ بالکل جائز ہے. عقیقہ بھی ہو جائے گا, قربانی بھی ہو جائے گی جی. اچھا حضرت, لڑکے کی صورت میں 2 حصے ہوتے ہیں عقیقے میں؟ اگر ہمت ہے تو پھر 2 حصے ڈال لے, نہیں ہے تو پھر ایک بھی کافی ہو جائے گا.